بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین کرام، سانحہ کربلا وہ عظیم تاریخی باب ہے جسے رہتی دنیا تک نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی دل کی گہرائیوں سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ حق و باطل کے مابین اس معرکے نے جس طرح مسلم امہ کے دلوں میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اسی طرح کئی غیر مسلم گروہوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے ہی ایک غیر مسلم گروہ یا فرقہ پر بحث کرنے والے ہیں جو ہیں تو برہمن ہندو مگر خود کو حسینی کہتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ اسی طرح کی ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، محرم کے مہینے میں جہاں شیعہ مسلم اپنی روایتی عزاداری اور ماتمی جلوسوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں، وہاں ہندوستان کے ہندو بھی روایتی جوش و خروش سے سانحہ کربلا کی یاد میں ماتم کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے لوگ تیلگو زبان میں غمگین کلام پڑھتے ہیں، جبکہ راجستھان میں ہندو کربلا کی داستان کو تمثیلی انداز میں مجمع کے سامنے پیش کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر پیش کرنے کے بعد ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ یہ لوگ ظلم یزید پر برملا غم و احتجاج کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم سب سے نمایاں کردار کا صحرا ہندوستان کی مختلف علاقوں خصوصاً پنجاب میں آباد دت قوم اور موہیل فرقہ کے سر جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر عاشورہ کو برہمپور کے بڑی امام بارگاہ سے ننگے پاؤں سوگواروں کا ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بینرز ہوتے ہیں۔ یہ عزادار خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ ایک تاریخ دان سار کمار مترا نے اپنی کتاب دی ویژن آف انڈیا میں لکھا ہے کہ طلوع اسلام سے قبل برہمن ہندو عرب میں رہتے تھے جو شیوا اور مکریشیا کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ کا نام مکریشیا سے ہی نکلا ہے۔ اس زمانے میں برہمنوں نے اہل عرب کو حساب، الجبرا اور اعشاریہ بھی سکھایا۔ اسی زمانے میں جب سانحہ کربلا رونما ہوا تو ایک برہمن راہب سدھ دت بھی وہاں رہتا تھا۔ وہ پنجاب سے عرب آیا تھا جس وقت اہل بیت کے مقابل 30,000 فوج سفارا تھی۔ راہب دت نے یزیدی فوج کے خلاف امام کا ساتھ دینے کو ترجیح دی۔ یہ راہب اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ یزیدی فوج کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ 7 بیٹے لڑتے ہوئے مارے گئے جبکہ دت بچ گیا۔ راہب دت کربلا سے کوفہ کی طرف نکلا، وہاں سے افغانستان اور پھر پنجاب آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں وہ ننکانہ صاحب میں ٹھہرا۔ کربلا سے نکل کر وہ امام حسین کے خاندان سے ملا بھی تھا۔ انہیں بتایا کہ وہ برہمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم حسینی برہمن ہو اور ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ بعد میں بھاریا دت کی قیادت میں دت قبیلہ کے افراد امیر مختار ثقفی کی قیادت میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بنو امیہ سے لڑے اور عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر کے حکومت چھینی۔ دت راہب کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کربلا سے آتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بال بھی ساتھ لے آیا تھا جو درگاہ حضرت بل کشمیر میں محفوظ ہے۔ سیالکوٹ میں میرن دتن بستی میں یہ ریت تھی کہ نوزائیدہ بچے کا منڈن امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حسینی برہمن کے گلے میں ایک نشان پڑا ہوتا ہے جو اس بات کی علامت تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر گلا کٹایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ راہب کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کے اعتراف میں
سلطان یا بادشاہ کا خطاب بھی دیا تھا۔ حسینی برہمن کی تاریخ کے شواہد کئی کتابوں اور تاریخی دستاویزات میں ملتے ہیں۔ مثلاً تاریخی ناول کربلا جو 1924 میں لکھنؤ سے شائع ہوا، جس کے مصنف پریم چند ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ برہمن جیالوں جنہوں نے سانحہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کا تعلق اشواتھاما نامی نسب سے تھا۔ دت لوگ بھی اپنا تعلق اشواتھاما نسب سے بتاتے ہیں۔ اس سے حسینی برہمنوں کی تاریخ کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ حسینی برہمن کے عقائد اگر ایک طرف ہندوانہ ہیں تو دوسری طرف حسینیت سے نسبت بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شیرشاہ سید کے ایک افسانے حسینی برہمن میں یہ تاریخ بیان کی گئی ہے کہ چودھری راہب چند ایبٹ آباد کا باشندہ تھا، جس کی تجارت ہندوستان سے عراق اور دوسرے عرب علاقوں میں تھی۔ وہ کربلا کے واقعے کے وقت وہاں موجود تھا، تاہم اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ تاجر کیسے امام حسین علیہ السلام سے ملا تھا۔ تاریخی حوالوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہندو نام کے آخر میں دت، دات یا دتا کی کنیت یا لاحقہ پائیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کا نسبی سلسلہ راہب دت سے جا ملتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شخص 7 بیٹوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ یہ 7 بیٹے دت روایت کے مطابق اہل بیت کی دعا کا نتیجہ تھا۔ جب راہب کو خبر ملی کہ اہل بیت پر کوفہ کے نزدیک کڑا وقت ہے تو وہ 7 بیٹوں کے ہمراہ لشکر حسین میں شامل ہو کے اہل بیت کی تحفظ کی کوشش میں قربان ہو گئے۔ نو آبادیاتی دور کے ایک برطانوی ماہر نسبیات ڈینزل کے 1911 میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مضمون میں حسینی برہمنوں کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ دت گوت کے جد امجد عربستان تک تجارتی سفر کرتے تھے اور مختلف ادوار میں وسطی ایشیا اور ہندوستان تک کئی درباروں سے منسلک رہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ان کی زیادہ تعداد گجرات، سندھ اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بسی ہوئی تھی۔ امرتسر میں مائی کرمو دتانی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جو رنجیت سنگھ کے دور سے پہلے پنجایتی فیصلے کیا کرتی تھی۔ امرتسر میں آج بھی مائی کرمو کی ڈیوڑی موجود ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے امرتسر کے کٹھڑا شیر سنگھ سے دت تعزیہ برآمد ہوتا تھا، بعد ازاں محرم کی مجلس کٹلے تک ہی محدود ہو گئی۔ حسینی برہمنوں کی شناخت تقسیم کے وقت دوہرے مذاہب کے طور پر ہوئی، جو بعض اوقات ان کے لیے کئی مسائل کا باعث بھی بنی۔ جب سنگھیوں نے امرتسر میں آباد معروف شاعر برہم ناتھ دتا قاصر کا گھر مسلمان کہہ کر جلا دیا تھا، اسی طرح مغربی پنجاب میں جو حسینی برہمن آباد تھے انہیں جان بچانے کے لیے سرحد پار مشرقی پنجاب اور دلی ہجرت کرنا پڑی۔ جب 90 کی دہائی میں شوکت خانم ہسپتال کی چندہ تقریب میں سنیل دت لاہور آئے تو انہوں نے خطاب کیا، لاہور تیرے لیے تو میرا خون اور جان بھی حاضر ہے۔ میں اس روایت کا وارث ہوں جب میرے پرکھوں نے کربلا میں حضرت امام حسین پر اپنی جانیں نچھاور کر دی تھیں۔ دت حسینی سبھاؤ گنگا جمنی تہذیب کی لہروں سے اٹھنے والی بھگتی تحریک سکھ مذہب اور روحانی درباروں میں ہندو مسلمان کی بلا امتیاز موجودگی سے تیار خمیر سے جنم لینے والے مشترکہ ہندوستانی ثقافت کی ایک نادر اور شاندار زنجیر کی ہی ایک کڑی ہے۔ دت شاعروں نے اہل بیت کے غم میں نوحے اور کربلائی گیت بھی کہے۔ حسینی برہمنوں کی نئی نسل میں سے اکثر لوگ متشدد ہندو قوم پرست لہر کے سبب اپنی تاریخی روایات سے لاتعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ جبر معاش کی اپنی روایات و جغرافیہ و تہذیب ہوتی ہے، پھر بھی آج بھی کسی بوڑھے حسینی کو ذرا سا کریدا جائے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر ماضی کی طرف بے ساختہ چل پڑتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے کئی مقامات پر حسینی پیغام کی عالمگیریت کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ چند ہندو ذاکر آج بھی حسینی مجالس پڑھتے ہیں۔ ان مجالس میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر حسینی پیغام ایک مشترکہ تہذیبی میراث کا پتہ دیتی ہے۔ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی جو انسانیت اور ایمان کی بقا کے لیے لڑی گئی تھی،
اور انہیں فخر ہے کہ اس معرکہ میں ان کے پرکھوں کا خون کام آیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے آراء کا اظہار بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔